بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس کائنات میں مختلف نبیوں کے دور میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جن کی غلط کاریوں کی وجہ سے رب ذوالجلال ان پر غضبناک ہوا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں ایک عاد نامی قوم نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، جس پر چاہتے ظلم کی انتہا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک قوی ہیکل قد و قامت اور بے انتہا طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 میٹر کے قریب ہوا کرتا تھا، اور ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جو درجنوں لوگ مل کر نہ اٹھا پاتے، وہ صرف ایک شخص ایک جھٹکے میں اٹھا لیتا، اور اسی طاقت کے بل بوتے پر وہ دنیا کے ایک وسیع علاقے پر قابض تھے۔ بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کے زمانے کی وہ سپر پاور تھے۔ وہ زمین پر رہنا پسند ہی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ زمین تو کیڑے مکوڑوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ انہوں نے پہاڑ تراش کر پہاڑوں میں محل نما گھر بنائے ہوئے تھے۔ انہی چیزوں نے انہیں مغرور بنا دیا تھا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ حضرت نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی کی وہ یہی عاد قوم ہے، جن سے بت پرستی کی شروعات ہوئی، اور لوگ اللہ کے وجود کو بھول کر پے در پے بت پرست ہو گئے۔ یہ عمل بے شک اللہ کو ناپسند تھا، لیکن میرے اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کے اندر اپنا کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اس لیے قوم عاد پر حضرت ہود کو مبعوث کیا گیا تاکہ ان کو ہدایت کا پیغام پہنچائے، انہیں ہلاکت سے بچائے۔ اس سارے واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ سورہ اعراف، سورہ فجر، سورہ شورى اور دیگر آیات میں ان کی سرکشیوں، نافرمانیوں اور ان کے دردناک انجام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جب ان کی بت پرستی اور کمزوروں پر ظلم کی لہر نے زور پکڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضرت ہود ان کو سناتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 127 اور 128 میں، اور آیت نمبر 134 اور 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ان میں ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ مجھ کو تمہارے بارے میں سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے۔ اور پھر وہ بڑے گھمنڈ میں بولے کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہے؟ اس قوم کا سردار حضرت ہود سے کہنے لگا تم بے وقوف ہو، جھوٹے ہو۔ حضرت ہود کہنے لگے خدارا بچاؤ اپنے آپ کو ہلاکت سے، میرا پروردگار تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ بولے اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ وہ عذاب جس کی ہم کو دھمکی دیتے ہو۔ حضرت ہود نے کہا تمہاری بدبختی، اب تم پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے۔ قوم عاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافی دیر سے بارش روک دی تھی۔ کتنے عرصے سے ان کے ہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے فصلیں اور باغات تباہ ہو رہے تھے۔ لوگ بڑی دیر سے بارش کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک سیاہ کالا بادل انہیں آتا دکھائی دیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل خوب بارش برسائے گا، لیکن بادل کی شکل میں وہ قہر الہی تھا، وہ عذاب تھا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ ایک ایسی برق رفتار آندھی تھی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ استغفر اللہ، یہ آندھی مسلسل 7 دن چلی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں کو اڑا کر تباہ و برباد کر دیا، اور پھر ایک ریت کا طوفان اٹھا اور کئی تہیں بناتا ہوا مکانوں اور انسانوں پر گرا۔ سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند صحابہ کے۔
नाजरीन, हमें भी ऐसे अमल करने चाहिए जिससे हमसे हमारा खुदा राज़ी हो, ना कि ऐसे अमल करें जिससे हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कायनात आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।